اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان امرأۃ، اور اگر عورت خافت ڈرے من بالہا اپنے شوہر کی نشوزن سرکشی سے، او ارازن یا اس کی بے رخی سے، فلا جناح تو نہیں گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحن صلح کرنا، والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عورت کو ڈر ہو کہ جو اس کا شوہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، یعنی وہ عورت کو حقوق نہیں دیتا، اس کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے یا مار پیٹ کرتا ہے، تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو عورت سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اور ایک اگلی آیت میں، کہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ دو طریقوں میں سے عورت جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کر لے، کیا؟ یا تو وہ شوہر سے بالکل علیحدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنے کچھ حقوق کی کمی جو ہے اس پر راضی ہو جائے کہ میں نے نباہ کرنا ہے، میں نے صلح کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ اور صلح کیا آتی ہے؟ صلح ہمیشہ ایک کو جھکنا ہی پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنا حق جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ دونوں فریق تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام ہو، ہر کوئی اپنا حق لینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا چاہیے عورت کو کہ وہ اپنا کوئی حقوق میں کمی کر کے تو اس صلح پر راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جانوں کے اندر تنگی رکھی گئی، طمع رکھی گئی، تنگی رکھی گئی۔ تو دیکھیں یہاں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور پائی گی تمہاری جانوں کے اندر تنگی۔ اب دیکھیں دلوں میں تنگی رکھی گئی، دلوں میں تنگی رکھی گئی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے شخ، شخ یہاں پہ آیا نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اب شخ کا کیا مطلب ہے؟ شخ کا مطلب ہے کہ بخیلی بھی اور بخیلی کے ساتھ ہرس بھی، یعنی اس کا مطلب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شخ کا مطلب ہے بخیلی، اور بخیلی بھی کرنا اور ہرس بھی کرنا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کوئی حق دینا لازم ہے وہاں پہ حق نہ دیا جائے، اور ہرس بھی رکھی گئی ساتھ کہ خود حق نہ دے لیکن دوسرے سے طلب بھی رکھے، ٹھیک ہے؟ دوسرے سے وہ امید بھی رکھے کہ میرا حق دے، خود حق نہ دینا اور دوسرے سے طلب کرنا، خود دینے کو تیار نہیں مگر دوسرے سے لینے کی طلب ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کان ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے ہو، خبیرہ، اللہ تعالیٰ اس پر باخبر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو شادی ہوتی ہے وہ جیسے دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ جو ہے زیادہ دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حقوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے برابر رکھے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز کرے تاکہ اس کا گھر جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر بھی کہ عورتیں بہت زیادہ جو ہیں وہ اس بات پہ کمپرومائز کرتی ہیں، اپنے گھر کو بسانے کے لیے بہت کوشش کرتی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو شادی ہوتی ہے نا وہ بھی سمجھے کہ جیسے آپ نے واقعہ پڑھا نا صلح حدیبیہ کا، کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پڑھا تو شادی بھی سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ ہی کی طرح ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ نے اگر واقعہ پڑھا ہوگا تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب عمرے کے لیے نکلے تو ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وہاں پہ ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر وہاں پہ ایک جو تھے کافروں کی طرف سے ایک شرائط نامہ جو تھا وہ لکھا گیا، اور اس وقت یقین کریں کہ صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی، اور اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، اور جن میں حضرت عمر فاروق جو تھے وہ بھی سرفرست تھے، کہ وہ کیسے مطلب کہ کافروں کے ساتھ وہ چاہتے تو لڑائی کرتے اور سب کچھ ممکن تھا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہم شرائط جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں تو ہم اس کو قبول کریں گے، اور یقین کریں اس وقت جو جتنی شرائط تھی نا وہ ساری کی ساری شکست، مطلب لگ رہا تھا کہ شکست ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی۔ صحابہ کرام اس وقت بہت زیادہ افسردہ تھے، کیونکہ ایک جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب
نام لکھا گیا تو اس کو بھی مٹانے کے بارے میں کہا گیا، اور صحابہ کرام کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر مٹائیں۔ وقتی طور پر یہ شرائط جو لکھی گئی تھی نا وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور جیسے کہ یہ سارے لوگ گئے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو روک دیا گیا، اور یہ شرائط میں سے یہ بھی تھا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ مکہ کے قریب ہوں، ٹھیک ہے، عمرے کے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کو روک دیا گیا، اور شرائط یہ طے ہوئی کہ مکے قریب ہی آپ یعنی یہاں سے واپس چلے جائیں گے، اور اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، اور اگلے سال بھی صرف 3 دن یہاں پہ رہیں گے اور لوٹ جائیں گے۔ اور اسی طرح اور بہت سی شرائط تھیں، جس میں سے یہ بھی تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور یہ بھی شرائط میں لکھا گیا تھا کہ یعنی تمہاری طرف سے کوئی شخص مدینہ سے مکہ ہجرت کر کے آئے گا تو واپس نہیں جائے گا، اور لیکن ہماری طرف سے کوئی مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرائط کو تسلیم کیا، آپ نے اپنے حقوق کی کمی پر سب کچھ مان لیا، لیکن بعد میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کو فتح دی، فتح مکہ ہوا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اس کا اجر عطا فرمایا۔ تو یہ جو شادی بھی ہوتی ہے یہ بھی صلح حدیبیہ ہی کی طرح ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر تنگی بھی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملے، شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے حقوق جو ہے پورے کرے، میری ذمہ داریاں پوری کرے، اور بیوی چاہتی ہے شوہر کرے، اور کوئی بھی جھکنا نہیں چاہتا، لیکن جب تک ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ جھکے گا نہیں، یعنی اپنے حقوق سرنڈر نہیں کرے گا، تو کامیابی ہو نہیں سکتی۔ تو جب برابری کا معاملہ ہو تو پھر گھر نہیں چل سکتا، تو اس لیے عورت کو سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیز یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اور احسان کرو، اور آپ جانتے ہیں احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ اس سلوک سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک تو یہ ہے نا، اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرتے رہو۔ کس چیز سے ڈرتے رہو؟ کہ اگر کوئی آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا لیکن آپ کو اللہ نے سمجھ دیا ہے تو آپ اپنے حقوق ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ کان ہے بِمَا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم اعمال کرتے ہو خبیرہ، وہ سارے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ باخبر ہے، بے شک، سبحان اللہ۔